السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی، بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ بی جے پی MLA نے بندوق کی گولی پر TRS لیڈر شنواز گوڑ پر تنقید کی۔ راؤ نے گوڑ کو کابینہ سے نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بی جے پی MLA نے پوچھا کہ کیا وزیر کے پاس بندوق چلانے کا لائسنس ہے۔ تلنگانہ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے MLA رگھونندن راؤ نے وزیر وی شنواز گوڑ سے حال ہی میں منعقدہ آزادی ریلی کے دوران فائرنگ پر سوال کیا ہے۔ راؤ نے گوڑ کو کابینہ سے نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ BJP MLA نے پوچھا کہ کیا وزیر کے پاس بندوق چلانے کا لائسنس ہے، اسے کسی بھیڑ والی جگہ پر گولی چلانے کی کیا ضرورت تھی۔ وزیر کے اس دعوے کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اس نے فائرنگ کے دوران ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا، اپوزیشن لیڈر نے تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مہندر ریڈی سے اس مسئلے پر وضاحت طلب کی ہے۔ DGP کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے کی صورت میں راؤ نے ہائی کورٹ جانے کی دھمکی دی اور دوباک کے MLA نے پولیس سے سوال کیا کہ وہ کس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ قانون کے مطابق بندوق کو اب تک ضبط کر لینا چاہیے تھا۔ راؤ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وزیر کے خلاف عوام میں گولی چلانے کا مقدمہ درج کیا جانا چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے راؤ نے کہا کہ اس معاملے پر DGP کی خاموشی غلط پیغام جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہتھیار کو فورینسک لیب میں جانچ کے لیے بھیجا جانا چاہیے۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تلنگانہ مہندر ریڈی کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں۔ ان کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، جس کی وجہ سے وہ گزشتہ روز گولکنڈہ میں منعقدہ یوم آزادی تقاریب میں شرکت نہیں کر سکے۔ ان کی جگہ یوم آزادی تقاریب کے انتظامات کی نگرانی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل جتیندر نے کی تھی۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا تھا، جس میں 16 اگست کے دن اجتماعی قومی ترانہ پروگرام کے ضمن میں تفصیلات بتائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ آج شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر قومی اجتماعی پروگرام بھی منعقد کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بڑے پیمانے پر قومی ترانہ گانا ٹولی چوکی ایکس روڈ تلنگانہ اسٹیٹ پولیس کی جانب سے 75ویں یوم آزادی کی تقریبات کے پیش نظر قومی ترانے کا ایک اجتماعی پروگرام صبح 11:30 بجے منعقد کیا گیا، جس میں 16 اگست 2022 کو ٹولی چوکی ایکس روڈ سے حکیم پیٹ کی طرف تمام لوگوں سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ مذکورہ تقریب میں شرکت کے لیے 16 اگست 2022 کو صبح 10:30 بجے سے ٹولی چوکی ایکس روڈ پر موجود رہیں، جس کے دوران تمام افراد وہاں پر موجود رہے۔ شکریہ انسپیکٹر صاحب، آپ کو حیدرآباد کے بیگم پیٹ کے رہنے والے 5 افراد ایک خوفناک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ وہ کار میں سوار تھے اور کرناٹک کے بیدر ضلع میں بھنگورو کے قریب ایک کنٹینر سے ٹکرا گئے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ 4 لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور ایک اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ ذرائع کے مطابق حادثے میں دیگر 5 افراد شدید زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے بیدر ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کیا گیا۔ مرنے والوں کی شناخت گریدھر، پریا، انیتا، مہیش اور جگدیش کے طور پر ہوئی اور وہ حیدرآباد کے بیگم پیٹ کے رہنے والے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ حادثہ قومی شاہراہ پر بنگور کے قریب پیش آیا۔ وہ حیدرآباد سے کلبرگی میں گنگاپور دتاتریہ مندر جا رہے تھے۔ اس واقعے کے تعلق سے منالی پولیس تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ شادی بیاہ، تہواروں اور مبارک موقعوں پر سونا خریدنا ایک روایت بن گئی ہے۔ ملک کو آزاد ہوئے 75 سال گزشتہ روز مکمل ہو چکے ہیں۔ آزادی کے بعد گزشتہ 75 سالوں میں سونا اور چاندی سب سے مہنگی دھات بن گئی۔ 1947 میں فی تولہ 24 کیرٹ سونے کی قیمت صرف 88 روپے 62 پیسے تھی، اب یہ 52,000 روپے تک پہنچ گیا۔ 1947 15 اگست سے پہلے چاندی کی فی کلو قیمت صرف 107
روپے تھی لیکن اب یہ 58,000 روپے ہے۔ سونے کی قیمت میں 590 گنا اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 75 سالوں میں سونے کی قیمت میں 590 گنا اضافہ ہوا۔ جب ملک کو آزادی ملی تو 10 گرام 24 کیرٹ سونے کی قیمت 88 روپے 62 پیسے تھی لیکن اب وہی سونا 52,461 روپے تک پہنچ گیا۔ اس کے مطابق سونا 590 گنا مہنگا ہو گیا۔ چاندی کی قیمت بھی 544 گنا اضافہ۔ آزادی سے پہلے کی قیمت کے مقابلے میں چاندی کی قیمت میں 544 گنا اضافہ ہوا۔ 1947 میں فی کلو چاندی کی قیمت 107 روپے تھی، اب وہی 58,352 روپے ہے۔ سال کے آخر میں سونا 54,000 روپے۔ اگر بلین مارکیٹ اور بین الاقوامی مارکیٹ پر موجودہ دباؤ اسی طرح جاری رہا تو رواں سال کے آخر تک ایک تولہ سونے کی قیمت 54,000 روپے سے تجاوز کر سکتی ہے۔ بلین مارکیٹ کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بلند قیمتوں اور معاشی کساد بازاری کے اثر سے سونا ایک بار پھر مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ ہر سال 800 ٹن سونے کا استعمال، ہر سال ہندوستانی 700 تا 800 ٹن سونا استعمال کرتے ہیں۔ ملک میں 1 ٹن سونا پیدا ہوتا ہے، باقی سب کچھ بیرون ملک سے درآمد کرنا پڑتا ہے۔ ہندوستان نے کورونا کے دوران 2020 میں 344.2 ٹن سونا درآمد کیا، یہ 2019 کے مقابلے میں 47% کم ہے۔ 2019 میں 646.8 ٹن سونا درآمد کیا گیا۔ بین الاقوامی فٹ بال فیڈریشن نے اس الزام میں منگل کے روز آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن AIFF کو معطل کر دیا کہ وہ کسی تیسرے فریق کے غیر ضروری اثر و رسوخ کے تحت کام کر رہی۔ فیفا نے یہاں جاری کردہ بیان میں کہا کہ فیفا کونسل کے بیورو نے متفقہ طور پر تیسرے فریق کے غیر ضروری دباؤ کے تحت کام کرنے کے الزام میں فوری طور پر AIFF کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ AIFF کا یہ طرز عمل فیفا قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ فیفا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انتظامی کمیٹی کے قیام کے حکم کو منسوخ کرنے اور AIFF کے روزمرہ کے امور AIFF انتظامیہ کے زیر کنٹرول آنے کے بعد یہ معطلی ختم کر دی جائے گی۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up. Admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls. Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. وزیراعظم نریندر مودی نے منگل کے روز دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو سالگرہ پر مبارکباد دی اور ان کی اچھی صحت کی دعا کی۔ پی ایم مودی نے آج اپنے ٹویٹ میں کہا کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو سالگرہ مبارک ہو، میں ان کی لمبی زندگی اور اچھی صحت کی تمنا کرتا ہوں۔ اروند کیجریوال کی ولادت 16 اگست 1968 کو ہوئی تھی۔ وہ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس IAS سے سیاستدان بنے ہیں اور عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اور دہلی کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے محکمہ ٹریفک نے خبردار کیا ہے کہ گاڑی چلاتے وقت کھانا پینا، میک اپ کرنا اور موبائل فون کا استعمال ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس پر 800 درہم جرمانہ ہے۔ الامارات اليوم کے مطابق ابوظہبی پولیس نے ڈرائیوروں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ گاڑی چلاتے وقت ایسا کوئی بھی کام جس سے ڈرائیور کی توجہ سڑک سے ہٹتی ہو ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ توجہ ہٹنے کی صورت میں حادثات ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کھانے پینے، سگریٹ نوشی اور میک اپ وغیرہ میں لگ جانا خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس پر 800 درہم جرمانہ اور 4 پوائنٹ کی کٹوتی ہے۔ اماراتی محکمہ ٹریفک ڈرائیونگ کے دوران موبائل استعمال کرنے یا سڑک سے توجہ ہٹانے والی مختلف مصروفیات پر ڈرائیوروں کے خلاف کارروائی کر چکا ہے۔ ریاست میں بیشتر ٹریفک حادثات سڑک سے توجہ ہٹ جانے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔
امریکی محکمہ انصاف نے کہا ہے کہ سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی فلوریڈا کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارنے کے لیے گزشتہ ہفتے جاری کیے گئے وارنٹ کی غیر درجہ بندی اس کی تحقیقات کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ محکمہ حلف نامے کی تفصیلات ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے ایجنٹوں نے سرکاری ریکارڈ کے غلط استعمال پر مار اے لیگو میں ریپبلکن رہنما کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا۔ امریکی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی مجرمانہ تفتیش کے دوران سابق صدر کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا گیا ہے۔ جاری کیے گئے وارنٹ کے مطابق پام بیچ پراپرٹی سے تلاشی کے دوران خفیہ فائلوں کے 11 سیٹ برآمد کیے گئے تھے۔ کئی خبر رساں اداروں نے عدالتی دستاویز کو عام کرنے کی درخواست کی ہے جس میں وارنٹ حاصل کرنے کے لیے درکار ثبوت موجود ہیں، لیکن استغاثہ نے اس درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے جاری مجرمانہ تفتیش کو اہم اور ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حلف نامے کو سیل رکھا جانا چاہیے کیونکہ تحقیقات میں ایک انتہائی خفیہ دستاویز شامل ہیں۔ فوجی حکمراں میانمار کی ایک عدالت نے ملک کی معزول لیڈر آنگ سان سوچی کو بدعنوانی کے ایک معاملے میں قصوروار ٹھہراتے ہوئے 6 سال قید کی سزا سنائی۔ اس طرح سوچی کو اب مجموعی طور پر 17 سالوں تک جیل میں رہنا پڑے گا۔ سوچی کے خلاف بدعنوانی کے الزامات پر سماعت بند دروازوں کے پیچھے ہوئی اور اس کے بارے میں ملک کی عوام کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی کوئی جانکاری نہیں دی گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سوچی کے وکیلوں کو کارروائی کے بارے میں کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ بدعنوانی کے 4 الگ الگ معاملوں میں 6 سال کی قید انہیں سنائی گئی۔ سوچی پر الزام تھا کہ انہوں نے پبلک پراپرٹی کو مارکیٹ پرائس سے کم قیمت پر کرائے پر لیا۔ اس کے علاوہ ان پر سماجی امور پر لیے گئے پیسے کا استعمال اپنا گھر بنانے میں کرنے کا بھی الزام ہے۔ حالانکہ سوچی نے اپنے اوپر لگے سبھی الزامات سے انکار کیا ہے۔ ان کے وکیل اس معاملے میں اوپری عدالت میں اپیل کر سکتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ سوچی میانمار کی فوج کے ذریعے اقتدار پر قبضے کے بعد سے ہی جیل میں ہے۔ فوج کی قیادت میں چلائی جا رہی حکومت کے ذریعے ان کو غداری کے ایک معاملے میں قصوروار ٹھہراتے ہوئے پہلے ہی 11 سال تک جیل کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।